السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جنوری کی 7 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انتخابات میں جب عوام اپنا فیصلہ سنا دیں تو پھر ہار ہو یا جیت، دونوں صورتوں میں ووٹر کا فیصلہ قبول کرنا ہی جمہوریت ہے، اور یہی امریکی جمہوریت کی مشترکہ میراث، روایت، اصول اور ہماری تاریخ رہی ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ بحیثیت قوم ہم اپنے اقدار اور اصولوں کو کسی طور بھی قربان نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہ بات پچھلے سال 6 جنوری کو کیپٹل ہل کی عمارت پر ہونے والی ہنگامہ آرائی کے پس منظر میں جمعرات کو قانون ساز ادارے کے احاطے سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ صدر بائیڈن نے ایوان نمائندگان اور سینٹ کی عمارتوں پر دھاوا بولنے کی مذمت کی۔ یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا جب وہاں سن 2020 کے صدارتی انتخابات کے نتائج کی توثیق کا عمل جاری تھا۔ صدر نے اپنے پیش رو کا نام لیے بغیر کہا کہ یہ سابق صدر کی ذمہ داری تھی کہ وہ انتخابی نتائج اور حقائق کو تسلیم کرتے اور اقتدار کی پرامن منتقلی یقینی بناتے۔ صدر نے کہا کہ ہم امریکہ کی روح کو سربلند رکھنے کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ بائیڈن کے خطاب کے فوری بعد سابق صدر ٹرمپ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے بائیڈن پر الزام لگایا کہ وہ ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ سیاسی تھیٹر اس لیے لگایا گیا ہے تاکہ اس بات سے دھیان ہٹایا جائے کہ بائیڈن مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ امریکی نائب صدر کاملا ہیرس نے 6 جنوری کو صدر بائیڈن سے پہلے خطاب کرتے ہوئے ووٹنگ کے حقوق سے متعلق قانون سازی پر زور دیا۔ گزشتہ سال ٹرمپ نے اپنے لیے نرم گوشہ رکھنے والے قانون سازوں سے قانون سازی کے لیے مدد مانگی تھی، جو ناقدین کی رائے میں رائے دہی کے حقوق کو محدود کرنے کی ایک کوشش تھی۔ ہیرس نے کہا کہ امریکی جذبے کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ وہی عمارت ہے جہاں اس بات پر فیصلہ ہوگا کہ آیا ہم ووٹ کے حق کو سربلند کرتے ہیں اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات یقینی بناتے ہیں۔ ہمیں ووٹنگ رائٹس کے بل منظور کرنے چاہیے جو اس وقت سینٹ کے سامنے موجود ہیں، اور امریکی عوام کو اس بات کی اہمیت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پاکستانی روزنامے ڈان کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران جمعرات کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف پاک افغان سرحد پر کشیدگی کم کرنے کی غرض سے افغانستان کا دورہ کریں گے۔ اس دورے کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا، تاہم ایک اہلکار نے ڈان کو بتایا کہ یہ دورہ ممکنہ طور پر 17 اور 18 جنوری تک ہوگا۔ عہدیدار نے کہا کہ ہم 1-2 روز میں وفد کو حتمی شکل دیں گے اور پھر تاریخ کا فیصلہ کریں گے۔ اس سے قبل ایک اور اہلکار نے ڈان کو بتایا کہ پاکستان نے افغان حکومت کو تجویز دی تھی کہ دونوں طرف سے ایک وفد ان مسائل کو حل کرنے کے طریقے تلاش کرنے کے لیے دورہ کرے جو طالبان کی جانب سے پاک افغان سرحد پر باڑ ہٹانے کے واقعات کے بعد سامنے آئے ہیں۔ طالبان کے نائب وزیر خارجہ شیر محمد عباس ستانکزئی نے طلوع نیوز کو بتایا کہ ڈیورنڈ لائن کی قسمت کا فیصلہ لائن کے دونوں طرف رہنے والے لوگوں کا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈیورنڈ لائن پوری قوم کا مسئلہ ہے، حکومت کا نہیں ہے۔ طالبان کے نائب ترجمان عنایت اللہ سمنگانی نے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ بھارت نے افغانستان کو طبی امداد کی تیسری کھیپ پہنچا دی ہے، جس میں جان بچانے والی 2 ٹن ضروری ادویات شامل ہیں۔ نئی دہلی نے حال ہی میں کابل کو کووڈ ویکسین کی 5 لاکھ خوراکیں اور 1.6 ٹن طبی امداد فراہم کی تھی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون سپریم کورٹ کی جج بننے جا رہی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کی جج جسٹس عائشہ ملک کو ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کا جج بنانے کا فیصلہ جوڈیشل کمیشن نے کیا ہے، جہاں ان کی تعیناتی کی مخالفت میں 4 جبکہ حمایت میں 5 ووٹ آئے۔ جسٹس عائشہ ملک کی تعیناتی پر وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق کے علاوہ کئی وکلاء،
انسانی حقوق کے کارکن اور دیگر نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ تاہم دوسری جانب پاکستان میں وکلاء کی نمائندہ تنظیم پاکستان بار کونسل کی جانب سے اس معاملے پر جمعرات کے روز عدالتوں میں ہڑتال کی گئی اور اس نامزدگی کی شدید مخالفت کی گئی۔ بار کونسل کا کہنا تھا کہ یہ تعیناتی سینیارٹی کے اصول کے خلاف ہے، جس کے تحت جوڈیشل کمیشن میں موجود ججز کسی بھی پسندیدہ شخصیت کو بغیر کسی اصول کے جج لگا سکتے ہیں اور یوں عدلیہ کی آزادی پر حرف آ سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں رانا شمیم، میر شکیل الرحمان، انصار عباسی اور عامر غوری پر فرد جرم کی کارروائی 20 جنوری تک مؤخر کر دی ہے۔ عدالت میں اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ ملک میں ایک مخصوص بیانیہ تشکیل دیا جا رہا ہے جس میں اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اس خبر کے ذریعے زیر سماعت معاملے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے۔ ملک میں یہ بات معمول بن گئی ہے کہ عدالتوں میں چلتے ہوئے کیسز پر میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے بھی اس معاملے میں صحافیوں پر فرد جرم عائد نہ کرنے اور رانا شمیم کو مرکزی ملزم قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کی استدعا کی۔ تاہم جنگ اور جیو چینل کے چیف ایڈیٹر میر شکیل الرحمان کے خاندان میں کئی افراد کو کورونا ہونے کے باعث ان کی عدم موجودگی پر عدالت نے کیس کی سماعت 20 جنوری تک مؤخر کر دی۔ بھارت نے مشرقی لداخ میں پیگونگ جھیل پر چین کی جانب سے پل تعمیر کرنے، ریاست اروناچل پردیش کے 15 مقامات کے ناموں کو تبدیل کرنے اور جلا وطن تبت پارلیمنٹ کی جانب سے نئی دہلی میں منعقدہ ایک عشائیے میں بھارت کے بعض سیاستدانوں کی شرکت پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ بھارت کے رد عمل کو چین کے لیے ایک سخت پیغام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے جمعرات کے روز ایک ورچوئل نیوز کانفرنس میں چین کے حالیہ اقدامات پر کہا کہ بھارت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ چین جہاں پل بنا رہا ہے اس پر اس نے 60 برس سے غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے جسے بھارت نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق دونوں ملک LAC پر اپنی اپنی جانب بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کر رہے ہیں اور متنازعہ مقامات پر دونوں افواج آمنے سامنے ہیں۔ قازقستان کے صدر نے جمعے کو ایک ٹیلی ویژن خطاب میں کہا کہ انہوں نے ملک کی سیکیورٹی فورسز کو حکومت مخالف مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے بغیر انتباہ کے مارنے کے لیے گولی مارنے کا اختیار دے دیا ہے۔ صدر قاسم جومارت توکالیف نے کہا کہ مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کرنا احمقانہ ہے، جنہیں انہوں نے مجرم اور قاتل قرار دیا۔ قازق رہنما نے کہا کہ روس کے امن دستے ان کی درخواست پر ملک میں عارضی بنیادوں پر حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے موجود ہیں۔ جمعرات کو جب روسی قیادت میں فوجی دستے قازقستان پہنچنا شروع ہوئے تو امریکہ نے انہیں متنبہ کیا کہ وہ قازقستان کے اداروں کا کنٹرول نہ سنبھالیں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ امریکہ اور پوری دنیا انسانی حقوق کی کسی بھی خلاف ورزی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے جمعرات کو قازقستان کے وزیر خارجہ مختار تالبیردی سے ہنگامی صورتحال کے حوالے سے بات کی۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان پرائس کے ایک بیان کے مطابق بلنکن نے قازقستان کے آئینی اداروں اور میڈیا کی آزادی کے لیے مکمل امریکی حمایت کا اعادہ کیا اور بحران کے پرامن اور حقوق کا احترام کرنے والے حل کی وکالت کی۔ طالبان حکومت کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ قازقستان کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور ایک قریبی پڑوسی ہونے کے ناطے وہاں کے تازہ ترین پیش رفت پر فکر مند ہے۔ وزارت کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے قازقستان میں پیش رفت پر اپنے پہلے رد عمل میں ایک ٹویٹ میں حکومت اور مظاہرین سے پرامن مذاکرات کے ذریعے اپنے اختلافات کو حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت خطے میں سلامتی اور سیاسی استحکام کو اقتصادی ترقی، تجارت اور عوام کی خوشحالی کے لیے ضروری سمجھتی ہے۔
सूडान में तिब्बी माहिरीन और दीगर ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि जुमेरात को सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस वक्त 3 मुजाहिरीन को गोली मारकर हलाक कर दिया और आंसू गैस फायर की जब दारुल हुकूमत खर्तूम और दीगर शहरों में फौज मुखालिफ रैलियों में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। एहतजाजी तहरीक के साथ वाबस्ता तिब्बी माहिरीन के ग्रुप के मुताबिक अक्टूबर में बगावत के बाद से मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई में कम से कम 60 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो चुके हैं। मुजाहिरीन ने फौज पर दबाव बरकरार रखने के लिए एक बार फिर दारुल हुकूमत में सदारती महल तक पहुंचने की कोशिश की। हुक्काम की जानिब से फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने जुमेरात को कहा कि अमरीका और जापान एक नए तहकीकी और तरक्याती मुआहदे पर दस्तखत करेंगे ताकि हाइपरसोनिक्स और खलाई सलाहियतों समेत नए दिफाई खतरात का मुकाबला करने के लिए ताउन को आसान बनाया जा सके। अमरीका और जापान के वज़राए खारजा और दिफा के दरमियान वर्चुअल मुलाकात हुई, जिसमें ताइवान और शिमाली कोरिया के मिसाइल खतरात पर कशीदगी में इजाफे के साथ जापान के रोल पर तवज्जो मरकूज करने के अलावा अमली तौर पर सिक्योरिटी ताल्लुकात को बढ़ाने पर बातचीत हुई। वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि ये मीटिंग सिक्योरिटी इत्तेहाद के मुस्तकबिल के लिए एक लाहे अमल तैयार करने में मदद देगी, जिसमें इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में ताउन करने के लिए जापान की बढ़ती हुई सलाहियत की अक्कासी करने के मिशन भी शामिल हैं। ब्लिंकन ने कहा कि यह पहले से कहीं ज्यादा अहम है कि रूस, चीन और शिमाली कोरिया की तरफ से बढ़ते हुए खतरात के तनाजुर में अमरीका और जापान के देरीना इत्तेहाद को मजबूत और जदीद बनाया जाए। बाइडेन इंतजामिया ने क्यूबा के 8 ओहदेदारों पर सफरी पाबंदी आयद कर दी है, जिसके बारे में उसका कहना है कि वो हिज़्ब इख्तिलाफ के मुजाहिरीन और दीगर मुखालिफिन के खिलाफ जबरी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने जुमेरात को एक बयान में वीजा पाबंदियों का ऐलान किया, जिसमें गुज़श्ता जुलाई में शुरू होने वाले मुजाहिरों में शुराका के खिलाफ जारी कार्रवाई की मसम्मत की गई। उन अहलकारों का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ब्लिंकन ने कहा कि इन सब का ताल्लुक पुरअमन मुजाहिरीन की हिरासत, सजा और कैद से है। अमरीका का कहना है कि कम्युनिस्ट जजीरे में तकरीबन 600 मुजाहिरीन अपनी रिहाई की अपीलों के बावजूद 11 जुलाई के एहतजाज के बाद जेलों में बंद हैं। कोरोना वायरस से मुतालिक खबरें। पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी दोबारा कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। सदर ममलुकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक की है। उन्होंने अपने बयान में एहतियात करने और एसओपीज की पाबंदी करने की अपील भी की है। बरतानिया में कोरोना वायरस के फैलाव के बाइस अस्पतालों में अमले की कमी पूरी करने के लिए फौज को तलब कर लिया गया है। हुकूमत ने बताया है कि मुसल्लह अफवाज के 200 एहलकार लंदन में नेशनल हेल्थ सर्विस की मदद के लिए तलब किए गए हैं। उनकी खिदमत 3 हफ्ते के लिए हासिल की गई हैं। बरतानिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस में इजाफे के बाइस कोरोना के फैलाव में तेजी आ गई है और गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान यौमिया 1.5 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव के बाद थाईलैंड ने करंतना में रियायत का प्रोग्राम टेस्ट एंड गो मुअत्तल कर दिया है। इसके अलावा मजीद पाबंदियां भी मुतारिफ कराई जा रही हैं। टेस्ट एंड गो प्रोग्राम के तहत सयाहों को सिर्फ कोरोना टेस्ट के नताइज आने तक एक रात का करंतना करना होता था। हुकूमत ने अगरचे लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया है, लेकिन हालिया इकदाम के बाद थाईलैंड में सफरी पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। फ्रांस में कोरोना के 2,61,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जुमेरात को सामने आने वाले 2,61,481 केसेस अगरचे इससे कबल बुध को आने वाले 3,32,000 केसेस से कम हैं, लेकिन गुज़श्ता चंद रोज के दौरान मुल्क में ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव के बाद केसेस में तेजी आ गई है। वबा के दौरान पहली मरतबा 7 रोज के दौरान फ्रांस में कोरोना वायरस के औसत यौमिया केसेस 2 लाख हो गए हैं। फ्रांस में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद तकरीबन 1,12,00,000 हो चुकी है। अमरीका की रियासत कोलोराडो के हुक्काम का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते जंगल की आग से $513 मिलियन का नुकसान हुआ और 1,084 मकानात और स्ट्रक्चर तबाह हो गए।
30 दिसंबर को लगने वाली आग के माशी नुकसान का ये पहला तखमीना है जो रियासती तारीख की सबसे तबाहकुन जंगल की आग थी। बोल्डर काउंटी ने डेनवर और बोल्डन के दरमियान वाक़े मुज़ाफ़ाती इलाके का मज़ीद जायजा लेने के बाद जुमेरात को ताज़ा आदाद शुमार जारी किए। 2 अफराद लापता हैं और हुक्काम को एक मकाम पर जुज़वी इंसानी बाक़ियात मिली हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है। जब आप हमारा बुलेटिन शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में हमारे लिए मोहब्बत का इजहार करते हैं तो बेशुमार देखने वाले, सुनने वाले इस बुलेटिन को शेयर करते हैं। तो आप भी इसे शेयर करना ना भूलिएगा। खालिद हमीद को भी इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।